الحمد للہ البشیر الرزاق القادر الذي جعل سید الاولیاء عبد القادر الصلاة والسلام محمد الحاضر والناظر وعلى آلہ وصحبہ الطاہر المطہر اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا عمیم الجود والعطاء الصلاۃ والسلام علیک یا ماحی الذنوب والخطا الصلاۃ والسلام علیک یا شفیعنا یوم الجزاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات، تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک شہزاد بھی ہے۔ خوب درود و سلام اللہ کے پیارے ہم گنہگاروں کے سہارے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنی نوری چادر میں چھپانے والے، اپنی ردائے رحمت میں جگہ عطا فرمانے والے، آب کوثر سے پیاس بجھانے والے، جنت الفردوس میں لے جانے والے، عرب والے، عجم والے، مکاں والے، لامکاں والے، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس و حسین بارگاہ میں تحفہ درود و سلام پیش کر لینے کے بعد تلاوت کردہ آیت کریمہ رب تقدس و تعالی کا فرمان عالی شان ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے، یقیناً لعلکم تتقون، یقیناً تم اس روزے سے متقی و پرہیزگار ہو جاؤ گے۔ حضرات، اس ترجمے کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں اور آنے والی گفتگو پہ خوب توجہ دیں اور اس کو اپنے پربت فکر پہ ٹیپ کریں اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ حضرات، یہ ماہ مقدس شعبان المعظم کا اخیر عشرہ اور آج 29ویں تاریخ ہے۔ ہو سکتا ہے آج چاند دکھائی دے اور رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے، تو آپ حضرات اور تمامی عاشقان مصطفیٰ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آج خصوصی طور پر چاند دیکھنے کا اہتمام و انتظام و انصرام کریں،
کوئی بھیڑ اکٹھی نہ کریں، اجتماعی طور پر کسی جگہ بھیڑ اکٹھی کر کے چاند دیکھنے کا کوئی معمول نہ بنائیں، مگر ضرور انفرادی طور پر چاند دیکھا جائے۔ چاند دیکھنے سے آپ کو خود یہ یقین حاصل ہو جائے گا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور آپ یہ خبر اپنے مومن بھائیوں تک پہنچائیں گے تو آپ کو اس کا اجر عظیم بھی ملے گا۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، یہ مقدس مہینہ ہم اور آپ کے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ رمضان کے مہینے کو آپ خوش دلی سے قبول کریں اور شوق سے اس مہینے کا آپ استقبال کریں اور خوشی و مسرت کا اظہار کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو انسان رمضان کے آنے پر خوش ہوتا ہے اور رمضان کے جانے پر اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ انسان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی نے اس کے لیے بشارت عظمیٰ سنائی، خوشخبری سنائی کہ ایسا شخص جنتی ہے۔ حضرات، حضور نے فرمایا، جس مومن کو مسجد جاتے ہوئے دیکھو، مسجد جاتے اور آتے ہوئے دیکھو، اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ حضرات، اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، یہ اللہ کی جانب سے بندے مومن پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ تو کسی بھی حال میں، کسی بھی صورت میں انسان اپنی کوتاہی، سستی، کاہلی کو اپنے سے دور کر دے، یہ پکا عہد کر لے، پکا عزم و ارادہ کر لے، مجھے امسال رمضان کے ایک روزے بھی نہیں چھوڑنے ہیں، نہیں ترک کرنے ہیں۔ آپ نے زندگی کے بہت سارے حالات کو آپ نے اپنے سامنے لایا اور دیکھا۔ اب کی زندگی کے جو حالات ہیں وہ بہت نازک ہیں، نہ کہیں آپ جا سکتے ہیں، نہ کہیں آپ آ سکتے ہیں، بالآخر آپ اپنے گھر میں رہیں گے۔ جب آپ اپنے گھر میں رہیں گے تو اللہ کے اس مقدس فرض کو بالکل ترک نہ کریں، آپ اس فرض کو مکمل طور سے ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اس فرائض کو ہر ایک گناہ سے، ہر ایک مکروہات سے، تمام تر خرافات سے پاک و صاف رکھتے ہوئے روزے کو مکمل کرنے کی کوشش کرنے کا عزم و ارادہ کر لیں۔ اس روزے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، طبی فائدے ہیں اور ایمانی فائدے بہت سارے ہیں، مگر اللہ کا مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید میں خود رب تقدس و تعالی صاف لفظوں میں ارشاد فرماتا ہے، لعلکم تتقون، تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ گے۔ جب انسان اپنے آپ کو پرہیزگار بنا لے، متقی بننا چاہے تو کرے گا کیا؟ پرہیزگار بننے کے لیے، متقی بننے کے لیے آپ کو سب سے بہترین اور سب سے بہترین موقع جو اللہ نے عطا کیا ہے وہ رمضان کا روزہ ہے۔ آپ کے سامنے
حلال مشروبات ہیں، خورد و نوش کے معقول انتظام ہیں، کھانے پینے کے لیے مرغن غذائیں ہیں، مگر وہ ساری چیزیں آپ کے پاس دستیاب ہیں، مگر پھر بھی آپ کھانے سے اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں۔ کیوں روکتے ہیں؟ آپ کے ذہن و دماغ میں بس ایک بات بٹھا دی گئی، وہ ہے رب کا خوف، وہ ہے پروردگار عالم سے ڈر۔ جب خدا کا ڈر ہوگا، جب اپنے پروردگار عالم سے انسان ڈرے گا تو رمضان کا روزہ رکھے گا۔ جب روزہ رکھے گا تو روزے کو ہر اعتبار سے پاک و صاف رکھنے کی کوشش کرے گا، نہ روزے کی حالت میں جھوٹ بولے گا، نہ چغل خوری کرے گا، نہ غیبت کرے گا، نہ فحش کلامی کرے گا، نہ بیہودہ باتیں کرے گا۔ یعنی کہ الغرض انسان جب روزہ دار ہوتا ہے اس کو ہر گناہوں سے بچنے کی وہ خود کوشش تو کرتا ہے اور اپنے قرب و جوار کے لوگوں کو بھی گائیڈ کرتا ہے، تم ایسی خرافات سے، بیہودہ رسم و رواج سے تو اپنے آپ کو پرہیز کرو۔ اور خود صاحب روزہ دار جو ہوتا ہے، جو روزہ والا ہوتا ہے، وہ خود تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا بھی ہے، اور بچائے گا جب، اور وہی بچائے گا جس کے دل میں خوف خدا ہوگا۔ جب انسان روزہ رکھ لیا اور تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، سنبھالا اور پاک و صاف روزہ رکھا، پھر سمجھ لیے وہ انسان گناہوں سے پاک ہو جائے گا، خطاؤں سے پاک ہو جائے گا۔ آپ کے سامنے حلال چیزیں ہوتی ہیں، حلال کھانے ہوتے ہیں، حلال بیوی گھر میں موجود ہوتی ہے، مگر پھر بھی آپ کے نفس کے تقاضے ہیں، آپ کے پیٹ کے تقاضے ہیں، آپ کی زبان کے بھی تقاضے ہیں، آپ کی آنکھوں کے بھی تقاضے ہیں، آپ کے کان سننا کچھ چاہتے ہیں، آپ کی زبان کچھ چاہتے ہیں، آپ کے پیٹ کی خواہش کچھ ہے، آپ کے نفس کی خواہش کچھ ہے، مگر آپ ان تمام خواہشات کو یکلخت چھوڑ دیتے ہیں جہاں اپنے رب کی مرضی کی بات آ جاتی ہے۔ بندے مومن یہ دیکھتا ہے میرا پروردگار مجھ سے کس بات پہ راضی ہوتا ہے، میرے رسول مجھ سے کس معاملے میں راضی ہوتے ہیں۔ جب بندہ ان تمام چیزوں کو فالو کرتا ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے، نظر کرتا ہے، تو اس کو حاصل یہی ہوتا ہے کہ رب جس میں راضی، رب کے رسول جس میں راضی، میں بھی اسی میں راضی۔ ہاتھ میں پانی ہے مگر وہ پانی منہ کے اندر لیتا ہے، مگر اس پانی کو انسان منہ سے باہر کر دیتا، حلق کے دائرے سے باہر نہیں کرتا، اس کو اندر نہیں لیتا۔ حضرات، میں کوئی لمبی گفتگو کرنے کے لیے آپ کے درمیان نہیں آیا، مگر ہاں یہ فقیر قادری آپ کو اتنی بات بتائے کہ رمضان کا مہینہ بالکل ہمارے سروں پر ہے، آپ اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح، قرب و جوار، اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں، کوئی غریب مزدور پریشان حال ہو تو اس کی پریشانی کا جس میں دفاع ہو، جسے اس کی پریشانی ٹل جائے، دور ہو جائے، آپ اس کی ویسی تعاون کریں، اس کی ویسی ضرورت کے اعتبار سے حسب ضرورت اس کی امداد کریں، اور روزے کے معاملے میں آپ خود پابند رہیں، اپنے لوگوں کو پابند کرائیں، اور اپنے گھر والوں کا خاص طور سے دیکھ ریکھ کریں۔ یہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے بیوی بچوں کی صحیح دیکھ ریکھ کریں، ان سے صحیح طور پہ اچھی محبت کریں، گھریلو کام میں
ان کا ہاتھ بٹائیں، ان کے ساتھ رہیں، اور گھروں میں درود شریف کی محفل روزانہ منعقد کریں۔ اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ماں باپ کو، سب کو لے کر آپ رمضان کے موقع پر بیٹھیں، درود کی محفل سجائیں، خوب درود پڑھیں، درود شفا پڑھیں، درود نور پڑھیں، درود غوثیہ پڑھیں، درود رضویہ پڑھیں، درود جمعہ پڑھیں، درود تنجینہ پڑھیں، درود تاج پڑھیں۔ آپ درود کی محفل سجائیں، اپنے نبی پہ درود پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور رمضان کے موقع کو آپ خالی ہاتھ نہ جانے دیں، بلکہ ایک ایک دن کو آپ غنیمت سمجھ کر اس دن کی قدر کریں، اور رمضان کے ایک ایک دن کو آپ اچھے طریقے سے خیر سے گزاریں۔ اور رمضان کے مہینے میں جہاں تک ہو سکے آپ حضرات توبہ و استغفار کا معمول بنائیں۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں جو انسان روزانہ 30 مرتبہ عصر سے لے کر مغرب کے درمیان میں 30 مرتبہ کوئی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ 80 سال کی نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو آپ ہم کو چاہیے اس رمضان میں کوئی نیکی آدمی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرماتا ہے، بندوں کے ہر نیکی کو 2 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اور کوئی بھی آپ نیکی کریں اخلاص کے ساتھ، بالکل اخلاص ہو، خلوص ہو، للہیت ہو، کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے، میرے نبی مجھ سے خوش ہو جائیں، میرے رسول مجھ سے خوش ہو جائیں۔ آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں، دنیا والوں کو نہ دکھائیں کہ وہ دیکھے گا، وہ میری تعریف کرے گا۔ حضرات، وہ دیکھے گا، وہ آپ کی تعریف ضرور کرے گا، اس کی تعریف سے آپ کے کان خوش ہو سکتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو مزے ملیں گے، آپ کو اچھا محسوس ہوگا، مگر میرے عزیز یہ تمہارے لیے بھلائی نہیں ہے، یہ تمہارے لیے خیر نہیں ہے۔ خیر اس میں ہے جسے تم دو وہ جانے، اور تمہارا رب اور تمہارا رسول جانے، جو اللہ اس کے رسول جانے اور تم جانو، وہ دینا بہت زیادہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے دینے کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور صدقے کے تعلق سے پیارے آقا کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی غریب کو کوئی انسان صدقہ دیتا ہے، غریب کے ہاتھ میں صدقہ بعد میں پہنچتا ہے، پہلے رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں خاص طور سے جو عمرہ حضرات ہیں، وہ حضرات غریبوں کا خاص کر خیال رکھیں، اور اپنے قرب و جوار کے لوگوں کا خوب خیال رکھیں کہ کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی پیاسا نہ رہے۔ کوئی غریب بچے وہ روزہ رکھتے ہیں، غربت کے مارے وہ کھانا نہ کھا کر بھوکے پیٹ بھوکے سحری نہ کچھ کھایا نہ پیا، بس سحری میں پانی پیے اور روزہ رکھ لیا۔ ایسا نہ ہو، آپ قرب و جوار کے لوگوں کا خوب خیال رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک کھجور بھی کسی کو کھلا سکتا ہے تو کھلا دے، ایک گھونٹ پانی پلا سکتا ہے روزہ دار کو تو پانی پلا دے، کسی کو سحری کرائے ایک کھجور سے یا دودھ سے یا پانی سے، کسی کو افطار کرائے ایک کھجور سے صحیح، ایک پانی سے صحیح، دودھ سے صحیح کرا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں جس کو تم نے کھجور کھلایا، جس کو تم نے دودھ پلایا، جس کو تم نے پانی پلایا، آقا ارشاد فرماتے ہیں اس روزہ دار کو جتنا ثواب ملے گا تمہیں بھی اس کا اتنا ہی حصہ ملے گا، اتنا ہی ثواب ملے گا۔ حضرات، اس پہ خاص طور پہ عمل کریں، رمضان کے روزے کا
بہت ہی اہتمام کریں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع سے آپ مکہ شریف تشریف لائے حج کے ارادے سے۔ حج کے ایام آئے، آپ نے حج کیا، اور پھر آپ کے ساتھ میں جو لوگ آئے تھے وہ آپ کے ساتھ چھوڑ کر وہ گھر آ گئے، وطن آ گئے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکہ شریف میں کچھ دن کے لیے ٹھہر جاتے ہیں۔ آپ کے سر کے بال بڑھ گئے۔ حضرت امام اعظم حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نائی کے پاس پہنچے، کہا کہ بھائی نائی، میرے سر کے بال ذرا صاف کر دو، منڈا دو، تو میں تمہیں اس کا جو عوض ہوگا میں تمہیں دے دوں گا، اس کے جتنے رقم ہوں گے، اجرت ہوں گے، میں تمہیں ادا کر دوں گا، مگر یہ ہے میرے پاس ابھی کچھ نہیں ہے، اللہ کے لیے میرے سر کے بال صاف کر دو، میرے خط بنا دو۔ اس نائی نے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے بال بنائے، خط بھی بنایا، اور آپ وہاں سے آ گئے۔ کچھ دنوں بعد آپ کے گھر والوں سے کوئی صاحب گئے آپ سے ملنے کے لیے، آپ کو کچھ اشرفیاں دیں، آپ نے وہ اشرفیاں لے کر آپ اس نائی کے پاس پہنچے، اس نائی کو جا کر دیا، کہ یہ لو بھائی نائی، تم نے ایک موقع سے میرے سر کے بال بنائے تھے اور میں نے کہا تھا اللہ کے لیے بنا دو، تم نے بنا دیا، اور میرے پاس اس وقت روپے نہیں تھے، اب میرے پاس روپے ہو چکے ہیں، لہٰذا یہ روپے لے لیجئے۔ اس نائی نے ان سے روپے لیا اور پھینک دیا، کہا کہ میں نے وہ جو کام کیے تھے، آپ کے سر کے بال بنائے تھے، وہ پیسے کے لیے نہیں، آپ نے کہا تھا اللہ کے لیے بنا دیجئے، میں نے تو اللہ کے لیے بنایا، اس کا اجر میں آپ سے لے لوں گا تو خدا سے کیا ملے گا؟ پھر خدا کو کیا دینا ہے؟ اس لیے میں آپ سے نہیں لوں گا، جب میں نے اللہ کے لیے کیا ہے تو اللہ ہی اس کا اجر بہتر عطا فرمائے گا۔ تو حضرت جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ اتنا اخلاص، خلوص، یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے سیکھا ہے یہ اخلاص ایک نائی سے سیکھا ہے۔ اس نائی میں ایک نائی ہے، اس نائی کے حجام میں بھی اتنی غیرت، اتنی خودداری، اتنا اخلاص، اتنا خلوص، اتنا اپنے کام میں مخلص ہے، وہ کرتا ہے صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، غیر کے لیے کچھ نہیں کرتا ہے۔ جب ایک نائی اتنا صاف دل کا، صاف طبیعت کا ہو سکتا ہے، تو میں تو اس سے اللہ نے مجھے اور اونچے منزل پر فائز رکھا ہے، تو میں کیسے نہیں اتنی اخلاص پر آ جاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے اور ان کی زندگی سے، ان کی سیرتوں سے، ان کے واقعے سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں جو بھی کرنا ہے اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، خلوص کے ساتھ کرنا ہے۔ اس وقت لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، قانونی طور پر آپ حضرات گھروں میں، اپنے گاؤں میں رہتے ہیں، مگر جو قانون ہے اس قانون کے دائرے میں رہیں، تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو، محلے والوں کو پریشانی نہ ہو۔ سارے لوگ قانون کے زد میں آنے سے بچیں، قانون کا پالن کریں، اس پہ عمل کریں، کیونکہ جو قانون بنایا گیا اس پر فی الفور کارروائی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی پکڑا گیا قانون کے خلاف ورزی کرنے پر سخت کارروائی کی جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی میں آپ کو بات بتاؤں، ایک مومن کے لیے سب سے بڑی بات ہے عزت نفس۔ کسی بھی مومن کی عزت نہ اچھالی جائے۔ کوئی غیر اگر کسی مسلمان بستی میں جا کر اس کی عزت کو تار تار کرے، یہ رمضان کا مقدس مہینہ اگر ہم اور آپ نے تھوڑی بھی بے احتیاطی برتی، جیسے گاؤں کے عوام الناس اور
جو قانون کے داؤ پیچ کو نہیں سمجھتے، وہ قانون سے بے خوف بے خطر جہاں چاہتے جاتے آتے اور مسجدوں میں بھی آتے جاتے، ایسے اگر حالات بنے رہے پھر ہو سکتا ہے ایک کے بعد ایک پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ بس رب کی بارگاہ میں یہی التجا ہے، یہی دعا کہ پروردگار عالم رمضان کے مقدس مہینہ خیر سے گزار دے۔ اس لیے ابھی بھی ہمیں وقت ہے، ہم کسی کو کوئی ایسا موقع نہ دیں کہ کوئی ہماری عزت نفس پر کوئی بات لائے اور ہمیں طعن و تشنیع کے ساتھ اس کی زبان کھلے۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں اور سب کے سب سیف رہیں۔ جہاں جہاں کمیٹیاں ہیں، تنظیمیں ہیں، کارکنان ہیں، محلے کے سرداران ہیں، بستی کے مربی ہیں، گھروں کے جو بڑے حضرات مربی ہیں، وہ اپنے بچوں کو گائیڈ کریں اور نماز تراویح گھر میں پڑھیں، 5 وقتہ نماز گھر میں کوئی ایسی جگہ بنا لیں، اپنے گھر میں کوئی ایسی جگہ بنائیں جہاں آپ 5 وقتہ نماز پڑھ سکیں، کوئی ایک روم خالی کر دیں جہاں مکمل طور سے اعلیٰ درجہ کی صفائی ہو، بہترین صفائی ہو، وہیں پہ آپ 5 وقتہ نماز بھی پڑھیں، تراویح بھی پڑھیں اور گھر ہی کے اندر رہیں، گھر سے باہر نہ نکلیں اور گھر ہی کے افراد گھر کے اندر رہ کر آپ نماز پڑھیں، اللہ کو یاد کریں۔ آنے والی بلا سے، اس وبا سے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ حضرات، وضو کریں تو ہاتھ دھونے میں مبالغہ کریں اور نمازوں کی خوب پابندی کریں، توبہ و استغفار جاری رکھیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، درود شریف کی محفلیں سجائیں، قرآن کی تلاوت کریں اور اس موقع سے آپ قضائے عمری بھی پڑھیں، جو نمازیں آپ کی چھوٹ گئی ہیں اور اس چھوٹی ہوئی نماز کی آپ اعادہ کریں، قضائے عمری پڑھیں۔ جب ہر ایک بندہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے گا اور اس مقدس مہینے کا قدر کرے، اس کی عظمت کو سمجھے، اس کی منزلت کو سمجھے، اس کی فضیلت کو سمجھے اور سمجھ کر اس مہینے میں رب کی بارگاہ میں دعا، استغفار، ندا، استغاثہ سے کام لے، یقین مانیں بلائیں مومنوں تک نہیں پہنچیں گی۔ یہ مصیبتوں سے مومن عاشق رسول بچ جائے گا، غوث و خواجہ کا یہ سچا غلام یہ بچ جائے گا۔ حضرات، بچنے کے لیے ہمیں ضروری ہے ہم اپنے اللہ اس کے رسول کی رضا دیکھیں۔ میرے امام نے، امام عشق و محبت حضور سیدی سرکار اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے اپنے مشہور ترین شعرۂ آفاق کلام، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز ززا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ آپ اس کا آخر شعر لکھتے ہیں، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے۔ یعنی ہر ایک مقرر، ہر ایک خطیب، ہر ایک عالم، ہر ایک امام یہی گائیڈ کرتا ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، نیک اعمال کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو۔ ہر ایک عالم یہی اپنی قوم کو نصیحت کرتا ہے، مگر قربان جائیں سیدی امام احمد رضا پر، وہ ساری باتوں کو ایک جملے میں سمیٹ کر کہتے ہیں، ایک شعر میں کہتے ہیں، جہاں سب انفرادی طور پر سمجھاتے ہیں، میرے امام ایک جملے میں وہ ساری باتیں سمیٹ کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ کام وہ لے لیجئے، یا رسول اللہ کام وہ لے لیجئے، روزہ آپ کو پسند، حضور یہ کام مجھ سے لے لیجئے، زکوٰۃ دینا آپ کو پسند، سرکار یہ فرائض مجھے کرنی ہے، سرکار آپ کو پسند ہے، سرکار مجھ سے یہ کام لے لیجئے، حج کرنا یہ آپ کو پسند ہے، حضور یہ کام مجھ سے لے لیجئے۔
سرکار نیک اعمال کرنا، صدقہ دینا، سرکار یہ سارے نیک کام، سلام کرنا، حضور غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ آپ کو پسند ہے؟ اب سرکار اعلی حضرت امام عشق و محبت صاف لفظوں میں کہتے ہیں یا رسول اللہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، یا رسول اللہ جس کام سے آپ خوش ہیں، آپ کی رضا ہے، آپ جس کام سے راضی ہیں وہ کام مجھ سے لے لیجئے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، جو کام آپ کو راضی کرے، آپ کو خوشی دے، حضور وہ کام اس غلام سے لے لیں۔ اور ٹھیک ہو نام رضا، رضا اس کام کے لیے بالکل ٹھیک ہے، تیار ہے حضور، اور آپ پہ ہی کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود۔ کیا ہی بہترین شعر ہے، اس کی گہرائی اور گہرائی پہ جائیں تو بہت ساری باتیں پربت فکر پہ آتی ہیں، حاشیے ذہن پہ اس وقت بہت ساری باتیں آتی ہیں، مگر میں آپ کو کتنا عرض کروں، وقت کی قلت دامنگیر ہے، مگر جتنی باتیں میں نے عرض کی ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک لاک ڈاؤن کے زمانے میں آپ حضرات گھروں میں احتیاطی تدابیر کے ساتھ محصور رہیں، اور خاص گزارش ہے کہ مسجدوں کے امام اس وقت بہت ہی اعلیٰ درجے کی خدمت کر رہے ہیں، بڑی حوصلہ مندی، بڑی ہمت، بڑی جرأت مندانہ کام وہ اس وقت اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر، ساری چیزیں چھوڑ کر وہ آج مسجدوں کی آبادی کو آباد رکھنے کے لیے، مسجدوں کو آباد رکھنے کے لیے وہ ساری قربانیاں دے رہے ہیں۔ وہیں پہ کمیٹی والوں کو ان کی بھی ضرورت، ان کی بھی حاجت، ان کی بھی ضرورت کا ان احساس کرنا چاہیے، اور ان کو مکمل تنخواہ اور ہو سکے تو زائد تنخواہ دے کر، زائد روپے دے کر ان کی رضا، ان کو خوش کریں اور ان کی دعائیں لیں۔ یہ نہیں کہ لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، جو بیچارے امام ہیں ان کے تمہارے پاس، اور ان کو تم تنخواہ سے کاٹ کے دو، یا کہہ دو کہ ابھی لاک ڈاؤن ہے تنخواہ نہیں دے سکتے، یا دیں گے تو جتنا تنخواہ اتنا ہی دے دو۔ نہیں میرے پیارے، یہ امام ایسے خوددار ہوتے ہیں، ہر کس و ناقص کی بات تو میں نہیں کہتا، اکثر ایسے علماء ہیں جو دن میں عبادت الہی، راتوں میں عبادت الہی میں مصروف ہیں، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے میں مگن ہیں، مگر قوم کی خدمت کا جذبہ ان کو اپنے گھروں سے روکے رکھا ہے۔ میرے عزیزو، اپنے امام کی قدر کرو، اور ان کی حاجت کو سمجھو، ان کی صحیح دیکھ ریکھ کرو، اور ان کی صحیح طور پہ خدمت کرو، ان کی دعائیں لو۔ اگر آج تم نے اپنے امام کی قدر نہ کی، اپنے عالموں کی قدر نہ کی، ان کی عظمت کو نہ سمجھا، پھر ایک وقت ایسا آئے گا۔ یہ دن تمہیں کیوں ملا جانتے ہو؟ آج یہ تمہارے لیے یہ مصیبت، یہ بلا کیوں آئی؟ یہی وہ عالم دین ہیں جو میں کل تک کھلی فضا میں تم سانس لے رہے تھے، کوئی قید و بندش نہیں، آزاد تھے تم، اپنے گاؤں میں، اپنی آبادی میں آزاد تھے، جب چاہتے آ کر اذان پڑھ لیتے، جب چاہتے تو نماز پڑھ لیتے، جب چاہتے تو مسجدوں میں آ کے قرآن کی تلاوت کر لیتے، مگر اس کھلی آبادی، کھلی فضا میں تم نے، کوئی قانون تمہارے پیچھے نہیں تھا، اس وقت تم نے اپنے آپ کو عبادتوں سے روک کے رکھا، نمازوں سے دور رہے، تم روزوں سے دور رہے، تم نمازوں سے دور رہے، مسجدوں سے دور رہے۔ آج جب تم کو بار بار عالم دین تمہیں یہ دین کی نصیحت، دین کا پیغام تمہیں پہنچاتا رہا کہ اے میرے عزیزو، اے میری آبادی کے لوگوں، اے اللہ کے بندو، آؤ نماز کی طرف،
آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ مسجد کی جانب، آؤ سجدہ کرو، آؤ قرآن کی تلاوت کرو، آؤ مسجد میں آ کر رب کو سجدہ کرو، جماعت کے پابند بن جاؤ، جماعت کا لحاظ کرو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اس کی پابندی کرو۔ ایک بار نہیں، سینکڑوں بار ہر عالم دین نے تمہارے کان تک یہ پیغام پہنچایا۔ کیا تم نے ان باتوں کو تم نے اپنے اندر لیا، اس کو قبول کیا، اس پہ عمل کیا؟ جب جو انسان خدا کی نعمت کا صحیح طور پہ استعمال نہیں کرتا ہے، پھر اللہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی جب بندہ مول لیتا ہے، پھر مصیبتیں اس کے گھر میں بسیرا کر لیتی ہیں۔ آج یہ قانونی داؤ پیچ پہ جو آج انسان پھنسا ہوا ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کا نتیجہ ہے۔ اللہ کو تم راضی کر لو، پھر پابندیاں دھیرے دھیرے خود بخود ہٹ جائیں گی۔ اب راضی کرنے کے اسباب و ذرائع کیا ہیں؟ وہ ہیں سجدے، وہ ہیں نمازیں، وہ ہیں روزے، وہ ہے زکوٰۃ۔ اب یہ غریبوں کی امداد کریں، آپ ان کی تعاون کریں، آپ عالموں کی خدمت کریں۔ یہ بہت سنہرا موقع ہے، اپنے عالموں کے قریب جائیں، ان کی خدمت کریں، ان کی خواہشیں پوچھیں کہ ان کی کیا ضرورت ہے۔ اب آپ خود ان کی ضرورت بن جائیں کہ آپ عالم دین میری خدمت سے خوش ہو جائے، عالم دین کی خدمت کریں۔ ضروری ہے کہ آپ ان کی دعائیں لیں تو آپ کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، خیر کی زندگی نصیب عطا فرمائے۔ یہ فقیر قادری آپ تک جتنی باتیں پہنچایا، ان باتوں پہ ہم سب عمل کریں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ آپ میرے حق میں دعا فرمائیں اور میں بھی آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر کی زندگی نصیب عطا فرمائے اور شر سے محفوظ عطا فرمائے۔ عالم اسلام کے تمام سنی، جنتی، بریلوی مسلمانوں کو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے شاد و آباد رکھے، وبائی عام سے محفوظ رکھے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔